میں حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد کا بالعموم اور خلیق الرحمان صاحب کا بطور خاص شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کی محفل میں شمولیت کا مجھے موقع دیا، جو ہمارے دور کی ایک باکمال اور دل عزیز اور نہایت معتبر شخصیت کے بارے میں منعقد ہو رہی ہے۔ کئی دوستوں نے افتخار عارف صاحب کی شخصیت پہ اپنا اپنا اظہار خیال فرمایا، اور سبھی کی گفتگو میں کچھ پہلو ایسے ہیں کہ جو ہر شخص کی گفتگو میں ایک حد تک ان کی تکرار بھی دکھائی دے گی، کیونکہ یہ سب پہلو سبھی لوگ محسوس کرتے ہیں۔ افتخار صاحب ہمارے دور کے بڑے ہی معتبر اور مقبول شاعر ہیں، اور ان کے شعر کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرنا اور اس کی تاثیر کا تجزیہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میرے خیال میں وہ فکر کے نہیں، احساس کے شاعر ہیں، اور جیسا کہ کہا بھی جا چکا ہے، ان کی قوت ان کا لہجہ ہے۔ وہ احساس کا اظہار ایسی زبان، ایسے اسلوب اور ایسے لہجے میں کرتے ہیں جو دلوں میں اتر جانے کی زبردست صلاحیت رکھتا ہے۔ ان کا مصرع کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح راست اور برجستہ ہوتا ہے، اور ان کا آہنگ ان کے شعر سے بھی پہلے یا ان کے مضمون سے بھی پہلے دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور میری رائے میں فن شعر میں فطری آہنگ ہی مختلف شعراء میں امتیاز پیدا کرتا ہے۔ بڑے شعراء کا آہنگ بہت بڑا ہوتا ہے، مضمون سے شعر کی قدر و قیمت اتنی متعین نہیں ہوتی جتنی اس کے آہنگ سے متعین ہوتی ہے۔ افتخار صاحب ہمہ پہلو شخصیت ہیں، وہ اعلیٰ درجے کے فنکار تو ہیں ہی، لیکن وہ خود میں کھوئے ہوئے فنکار نہیں ہیں۔ انہیں اپنے گرد و پیش کا زبردست شعور حاصل ہے۔ وہ ان شعراء میں سے نہیں ہیں کہ اگر شعر دیکھو تو وہ زمین شعر کو آسمان بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی اور موضوع پہ بات کی جائے تو وہ کہیں کے بھی نظر نہیں آتے۔ افتخار صاحب کی نظر ادب کے علاوہ بھی معاصر زندگی کی عمومی رفتار پر رہتی ہے۔ شاید لندن کے طویل قیام نے بھی ان کے حلقہ حد نگاہ کو مقامیت سے اوپر اٹھا کر عالمگیریت سے ہمکنار کرنے میں بڑا کردار ادا کیا۔ افتخار صاحب صرف ماضی میں نہیں رہتے، مگر صرف لمحہ موجود میں بھی نہیں بستے۔ مستقبل
کے امکانات پر بھی ان کی نظر رہتی ہے، اور ان کا معاملہ کچھ ایسا ہی ہے کہ دیکھتا ہوں دوش کے آئینے میں فردا کو میں۔ جب وہ 60 کی دہائی میں لکھنؤ سے پاکستان آئے تو انہیں پہلی عوامی مقبولیت ان کے ٹی وی کے پروگرام کسوٹی سے حاصل ہوئی، جس میں وہ قریش پور صاحب اور عبید اللہ بیگ صاحب کے ساتھ شریک ہوا کرتے تھے، اور ان کے اس پوری ٹیم کا یہ تھا کہ کوئی شخصیت یا کسی عمارت یا کسی کتاب کے بارے میں، چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہو، اور عمارت یا شخصیت کہیں بھی دنیا میں تعلق رکھتی ہو، وہ چند ہی سوالات میں اس کا سرا پکڑ لیتے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان ٹی وی کے نہایت ہی صحت مند تفریح مہیا کرنے والے پروگراموں میں بہت ہی امتیازی حیثیت رکھتا تھا۔ اس پروگرام نے گھر گھر علمی کھوج کی لگن نئی نسل میں پیدا کی۔ بچے گھروں میں خود کسوٹی کر کے اور اکثر سوالات کی تہ تک پہنچنے میں دیر نہیں لگاتے تھے۔ اس پروگرام کی ایک خوبی یہ تھی کہ اس کے ساتھ کسی انعام وغیرہ کی پخ لگی ہوئی نہیں تھی، یہ اپنا صلہ آپ تھا۔ بعد میں انعامات کی لت لگانے والے پروگرام فروغ پاتے چلے گئے، جنہوں نے ہر چیز کا ایک مادی صلہ یا مادی محرک پیدا کر دیا۔ یہ بڑا منفی کردار تھا، لیکن بدقسمتی سے یہی رواج پاتا چلا گیا۔ یہاں مجھے ضمنی طور پر یاد آ رہا ہے کہ افتخار عارف صاحب کی وسعت مطالعہ اور وسعت نگاہ، جمال احسانی صاحب سن 70 کی دہائی کے آغاز میں کہیں سرگودا سے کراچی منتقل ہوئے تھے۔ اس وقت تک وہ جمال عثمانی تھے شروع میں، پھر وہ جمال احسانی ہوئے اور بہت معروف حیثیت ان کو حاصل ہوئی۔ تو جب وہ پہلے پہل سرگودا سے گئے تھے تو اسی زمانے میں میرا پہلا مجموعہ شاخ تنہا شائع ہوا تھا۔ ایک مضافات میں رہنے والا ایک گمنام سا شاعر، اس کا ایک مجموعہ کلام چھپتا ہے، تو شاید جمال نے سوچا ہوگا کہ یہ بوجھنا بہت مشکل ہوگا کسوٹی کی ٹیم کے لیے، لیکن میں نے تو یہ پروگرام نہیں دیکھا۔ انہوں نے خود، غالباً جمال نے خود ہی مجھے یہ بتایا تھا کہ انہوں نے شاخ تنہا کے بارے میں سوال کر دیا، اور افتخار عارف صاحب نے کچھ ہی سوالوں میں نہ صرف کتاب کو بوجھ لیا بلکہ اس میں سے ایک شعر بھی پڑھ کے سنا دیا جو انہیں یاد ہو چکا تھا۔ تو آج بھی میں یہ جب کبھی ان کی گفتگو سنتا ہوں یا مختلف ادبی محفلوں میں ان کے اظہار خیال سے میں مستفید ہوتا ہوں، تو میں نے اندازہ کیا کہ اردو دنیا کا آج کوئی بھی نیا پرانا شاعر ایسا نہیں ہے جس کے کلام اور مقام کے بارے میں افتخار عارف صاحب کے ذہن میں ایک جچا تلا تجزیہ موجود نہ ہو۔ ہر شاعر کے مضبوط اور کمزور پہلوؤں کا انہیں اچھی طرح ادراک حاصل ہوتا ہے، اور وہ خاص اپنی نگاہ سے دیکھ کر اس کے بارے میں ایک دو ٹوک رائے قائم کر چکے ہوتے ہیں۔ افتخار صاحب جتنی سہولت سے شعر کہتے ہیں اسی سہولت سے اظہار خیال بھی کرتے ہیں، اور ان کا قوی حافظہ اور مرتب ذہن کسی بھی موضوع پر آپ کو بند نظر نہیں آتا۔ ایک خود کلامی کسی اس کیفیت میں
ایک ایسی متنوع اور باکمال شخصیت کے تمام پہلوؤں کا تو احاطہ نہیں کر سکتا، چند پہلو یا چند زاویوں کی طرف صرف اشارہ ہی کر پایا ہوں، اور اس سے پہلے مختلف شرکاء، جن میں ڈاکٹر وحید احمد صاحب، ڈاکٹر نجیبہ عارف اور بہت سے ہمارے باکمال شعراء جو ہیں یا نقاد، وہ گفتگو کر چکے ہیں، مگر ایک پہلو ایسا ہے کہ جس کی طرف سرسری ہی صحیح اس کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اشارہ کرنا چاہیے، اور ہوا بھی ہے، وہ ان کا تدین ہے۔ ان کی طبیعت میں ایک گہرا تدین ہے جس میں فقہیت نہیں ہے، جس میں احساس ہے، اور اس پر استقامت آج کے دور میں خدا کی دین ہے۔ عصر حاضر کے فکری آشوب میں مختلف فلسفوں اور انسانی افکار کو سمجھنے اور ان کی اپنی اہمیت کو تسلیم کرنے کے باوجود وحی کی دائمی اور ابدی حیثیت کا گہرا احساس رکھنا ایک انعام الہی ہے۔ اور افتخار عارف صاحب کے ہاں میں نے ہمیشہ یہ گہرا یقین دیکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں بہت ہی وہ خوش نصیب انسان ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی اس خصوصی عنایت سے بہرہ مند ہیں۔ ان کی مختلف کتابیں، جن کی طرف کچھ اشارہ بھی ہوا، اور ان کی اب تازہ ترین کتاب باغ گل سرخ جو آئی ہے، اور جس میں لکھنؤ کے معروف صاحب قلم اور نقاد جناب انیس اشفاق صاحب نے بڑا بھرپور دیباچہ لکھا ہے، اور ان کے فن کی مختلف جہتوں پر بات کرتے ہوئے خاص طور پر یہی پہلو جو تدین کا پہلو ہے، اور اس کا ایک مخصوص حوالہ یعنی کربلا کے استعارے کو ایک زمانے اور ایک ہی سانحے سے اوپر لا کر مختلف ادوار اور ہم عصر سرچشمہ الہام بنانے پر جو ان کو انفرادیت حاصل ہے، اور جس طرح انہوں نے آغاز میں اس کو تخلیقی طور پر برتا ہے، اس کی طرف انیس اشفاق صاحب نے بڑی خوبی سے اشارہ فرمایا ہے۔ اس کتاب میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں بھی اور آخر میں بھی جو عقیدت نگاری ہے، اس کے بہت ہی خوبصورت نمونے ہمیں ملتے ہیں، اگرچہ اس میں غزلیں بھی ہیں، نظمیں بھی ہیں، نثری نظمیں بھی ہیں، لیکن اس کا اول و آخر جو ہے اس میں غلبہ نظر آتا ہے ان کی اسی تدین کا، اور اسی جو نسبتیں ہیں ان کی مضبوطی کا ہمیں احساس ہوتا ہے۔ اس مجموعے میں ایک شعر جو ہے وہ اس وقت مجھے یاد آ رہا ہے کہ کچھ دن سے عجب ایک کمال آیا ہے مجھ میں، کچھ دن سے عجب ایک کمال آیا ہے مجھ میں، پڑھتا ہوں جو دیوار پہ لکھا نہیں ہوتا۔ نوشتہ دیوار کو پڑھ لینا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے، کجا یہ کہ جو کچھ نوشتہ دیوار نہیں ہے اسے بھی پڑھ لینے کی صلاحیت انسان کی آنکھ میں آ جائے۔ تو یہ ان کی مختلف جہتوں کی طرف بہت ہی سرسری سے چند اشارے میں کر سکا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس محفل میں جو ایک ایسے باکمال کے لیے برپا کی گئی ہے،
صرف شمولیت ہی ایک اعزاز کی بات ہے۔ میں اس پہ دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ افتخار عارف صاحب کے اشعار تو اگر ہم پڑھنا شروع کر دیں تو ہمیں بہت سے ایسے شعر یاد آئیں گے جنہوں نے اس دور میں جگہ جگہ جہاں کہیں اردو بولی یا سنی جاتی ہے وہاں ان اشعار نے اثر چھوڑا ہے، لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئے ہیں۔ میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ اور اسی طرح خواب کی طرح بکھر جانے کو جی چاہتا ہے، ایسی تنہائی کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ گھر کی وحشت سے لرزتا ہوں، مگر جانے کیوں شام ہوتی ہے تو گھر جانے کو جی چاہتا ہے۔ اسی طرح وہ جو جس پر بہت بنیاد رکھی گئی ہے یہ باغ گل سرخ کے دیباچے میں، وہی پیاس ہے، وہی دشت ہے، وہی گھرانہ ہے، مشکیزے سے تیر کا رشتہ بہت پرانا ہے۔ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے۔ رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، امت سید لولاک